میرے ایک متنازع بیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں. ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. دوستو، پاکستان ایک مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود سے قرآن کے متعلق کچھ غلط الفاظ بیان ہوئے ہیں. اصل میں ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ قرآن کے متعلق ایسا بولا جائے، لیکن جب انسان کسی اور کو کئی طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی کبھار غلطی بھی ہو جاتی ہے. طارق مسعود نے اپنے بیان میں کہا کہ قرآن میں گرامر کے لحاظ سے غلطیاں موجود ہیں، لیکن قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، تو اس لیے وہ غلطیاں ویسے کی ویسے ہی رہنے دیں. اب سب مسلمان یہ مانتے ہوں گے کہ قرآن تو غلطی سے پاک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور یہی ہمارا ایمان بھی ہے. اس لیے طارق مسعود نے کئی معافی کے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، لیکن میرا مقصد گستاخی کرنا تو نہیں تھا. میرے منہ سے شاید الفاظ ٹھیک طرح سے ادا نہیں ہوئے. ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں. ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسی کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اس لیے ایک بار ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان بھی پھسل گئی تو لوگوں نے خوب تنقید کی. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک خود اپنی تقریر میں کہتے آ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، اگر تقریر کے دوران مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو مجھے معاف کریں اور اس غلطی کو نظر انداز کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو اردو پر اتنی مہارت بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے غلطی کی گنجائش ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مانگنا گناہ ہے. تو یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے مانگنے کے بجائے ماننا کا لفظ ادا ہوا. اب ویسے تو کوئی بھی سنے گا تو یہ سمجھ آ جائے گی کہ زبان پھسل گئی ہے، لیکن نہیں، ہمارے کچھ منہ بولے علماء فساد کی طرف یہ بات لے جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس پر وضاحتی ویڈیوز ریکارڈ کی تھیں، لیکن لوگوں کو غلط فہمی میں رہنا پسند ہے. میرے ایک متنازع بیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے سننے کے بعد مجھ جیسا سچا مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھنے والا کبھی بھی ایسی چیز ہرگز نہیں کہہ سکتا، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ کبھی نہیں کہوں گا. یہ جو غیر ارادی یا سبقت لسانی جیسے کہتے سلپ آف دا ٹنگ، جس سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. طارق مسعود صاحب اب کینیڈا میں موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس پر اب صرف افسوس کیا جا سکتا ہے. کئی لوگوں پر گستاخی کے الزام لگا کر ان کو مارا گیا، لیکن بعد میں وہ معلوم ہوا کہ وہ معصوم تھے. یہی ڈر مفتی طارق مسعود کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے شاید معاف کیا ہوگا لیکن انسان معاف نہیں کر رہے ہیں. اس پر انجینئر علی محمد مرزا نے بھی اپنا موقف ظاہر کروایا ہے اور کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود کو یہ ملک رہنے کے لائق نہیں، آپ کینیڈا میں ہی رہیں، کیونکہ یہاں کچھ علماء ان معاملوں کو غلط بیانی سے استعمال کرتے ہیں اور پھر امت جذبات میں آ کر کسی کو بھی مار دیتی ہے. اس معاملے میں انجینئر صاحب نے پاکستان کے کچھ علماء سے سخت اختلاف رکھا. اس نے کئی پچھلے واقعات کی مثالیں بھی دیں. طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ قرآن میں گرامر کی غلطی ہے جو کہ وہ اس سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں جہاں پر ایک عیسائی اس طرح کا اعتراض لے کر آیا ہے قرآن میں گرامر کی غلطی ہے. آپ نے کہا کوئی بھی غلطی نہیں ہے قرآن میں نے دیکھی ہیں 20 سے زیادہ غلطیاں جو ہے عربی گرامر میں، اور میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے کچھ. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، اس کا سورۃ البقرہ اور الحج میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین صحیح کون سی ہے، الصابئون یا الصابئین؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہایت ہی خوبصورت باتیں کی کہ اصل میں قرآن گرامر کا محتاج ہی نہیں ہے، بلکہ تمام گرامر قرآن سے ہی لی گئی ہے.
اب اگر کوئی عربی پڑھتا ہے اور وہ قرآن سے الگ ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ عربی غلط پڑھ رہا ہے، قرآن بالکل صحیح ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک پیمانے کی مثال دی کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر آپ پیمائش کرتے ہو، پیمائش میں غلطی آ جائے تو لوگ پیمانے کو غلط نہیں کہیں گے بلکہ وہ چیز جو ناپی جا رہی ہے اسی کو غلط کہیں گے۔ پہلا نقطہ، پہلے نقطے کو نوٹ کیا جائے کہ تمام عربی گرامر قرآن مجید سے ہی لی گئی ہے۔ قرآن سب سے اعلیٰ اور فا عربی گرامر کی کتاب تھی، یہ وہ کتاب ہے جو ادب کا اعلیٰ ترین معیار رکھتی تھی۔ تمام عربی گرامر قرآن ہی سے اخذ کی گئی ہے۔ قرآن گرامر کی نصابی کتاب ہے، چونکہ قرآن گرامر کی نصابی کتاب ہے اور تمام گرامر قرآن سے اخذ کی گئی ہے تو قرآن میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلا نقطہ جیسے کہ آپ ایک پیمانہ لیں اور اس پیمانے کے اوپر پیمائشیں ہوں اور آپ کہیں گے پیمائش غلط ہے، یہ بڑی ہی غیر منطقی بات ہے۔ دوسرا نقطہ، ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ مثال بھی واضح کرا دی کہ عرب میں صرف ایک طرح کی عربی نہیں بولی جاتی بلکہ کئی علاقوں میں مذکر مؤنث کا فرق آ جاتا ہے۔ قوم لوط نے سارے پیغمبروں کا انکار کیا تھا تو قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا تو اس سے تمام پیغمبر کی مراد لی جاتی ہے کیونکہ سارے پیغمبروں کا بنیادی مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ان کا ایک ہی کام تھا۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کن فیکون یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس کو ماضی کے لیے کیوں نہیں لکھا گیا کہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ تو تب بھی کر سکتا تھا، آج بھی کر سکتا ہے اور کل بھی کر سکے گا۔ مختلف عربی قبیلوں میں گرامر تبدیل ہوتی رہی ہے اور کچھ عربی قبائل میں ایک لفظ مؤنث ہے اور وہی لفظ آگے چل کے مذکر ہو جاتا ہے، وہی لفظ دوسرے قبائل میں اس کی گرامر تبدیل ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جنس تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا آپ پرکھیں گے قرآن کو غلط گرامر کے حساب سے؟ نہیں۔ اب یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی سنیے کہ جب کوئی قرآن کے متعلق گستاخانہ الفاظ بیان کرے تو ان کے لیے کن صورت میں سزا دی جا سکتی ہے اور کن صورتوں میں نہیں۔ ایک مرتد تھا جس کا نام بیدار تھا، اس نے قرآن کے حوالے سے گستاخی کی تھی تو بہت سارے مسلمان علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ اسے مارا جائے، تو وہ بہت سارے ہندو اس بات سے تکلیف بھی ظاہر کر رہے تھے کہ اسلام میں اسے سزائے موت کیوں دی گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر مجرم کو ثبوت دینا چاہیے کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ اگر مجرم غلط شواہد پیش کرے اور گستاخی ثابت ہوتی ہے تو پھر سزائے موت ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کے ثبوتوں کو نہ دیکھا جائے تو پھر کسی بھی مسلمان کو اس طرح فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ایک غیر مسلم کی بات ہوئی، جبکہ طارق مسعود تو ایک مسلمان ہے، وہ یہ تسلیم بھی کر رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، مطلب گستاخی کرنا نہیں مقصد تھا، تو پھر کیوں اس کی باتوں کو سنا نہیں جا رہا؟ Were they right in putting a death sentence? I would say without proof, no one has the right to put a death sentence. If they gave an opportunity to clarify himself, and if he falters, or if he had abused the Quran, then it's a different question, depending upon what proof did Dr. Bedar give to those Muslim students. Otherwise, I would say that without any proof, if those Muslims have called for his death, it is completely wrong. دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ تمام بے گناہ لوگوں کو سزا سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کریں، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان مثالوں سے اور بیانات سے آپ کے ذہن میں اس تمام معاملے کی وضاحت ضرور پیدا ہوئی ہوگی۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔